بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہماری روحانی تعلیم کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل اور کرم سے جاری و ساری ہے۔ آپ دوستوں کو اس سلسلے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں آپ سب سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس روحانی سلسلے کی یہ کلاسز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ان کے ساتھ شیئر کر کے انہیں اس سیشن کا، ان کلاسوں کا، روحانی اسباق کے اس کلاس کا، اس سلسلے کا حصہ بنائیے۔ کیا معلوم کہ کب کس کے دل کو کوئی بات لگ جائے اور وہ کسی لمحے بھی اپنے رب سے جڑ جائے، تو یہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، بڑے نفع کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ابھی جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ کرامات جو ہے یہ دکھانا یہ اللہ کے ولی کی نشانی نہیں ہے۔ کرامات سرزد ہونا یہ الگ چیز ہے، کرامات دکھانا یہ الگ چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی فوجیں بنائی ہیں، ایک علوی فوجیں ہیں، ایک سفلی فوجیں ہیں۔ علوی اعلیٰ سے نکلا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اعلیٰ بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے، تو اس نے وہ اپنی نورانی افواج جو بنائی ہیں وہ علوی ہیں، اور اسی طرح سفلی ہیں، اسفل السافلین، یعنی نیچے تر، نیچے سے نیچے، ہلکی، بالکل گری۔ تو یہ نیگیٹو طاقتیں ہیں، برائی کی فوج ہے۔ اب کچھ لوگ چلا کر کے، کچھ لوگ عملیات کی دنیا میں جا کے وہ بری فوج کے موکلات اگر ہاتھ کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار شیطان بھی ان کو عطا کرتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں لگا رہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے جو لگیں وہ بھی بھٹکے رہے، تو وہ پھر جان بوجھ کے لوگوں کو کرامات دکھاتا رہتا ہے، یہ دیکھو یہ ہو گیا، یہ دیکھو یہ ہو گیا، یہ دیکھو۔ کرامات دکھانا ولی کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ ولی حد الوسع جہاں تک ممکن ہوگا ولی کبھی بھی کرامت نہیں دکھائے گا۔ ہاں، اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ جو آبشاریں پھوٹتی ہیں، وہ جو معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں یا ظہور پذیر ہوتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کا خود اپنا آپ کو شامل کر کے کسی کرامت کو ظاہر کرنا یہ کبھی کسی ولی نے کیا بھی نہیں ہے، اور یہ ولی کی نشانی بھی نہیں ہے۔ وہ کرامت سے دور رہتا ہے کہ کہیں لوگ اس کو کسی اور جگہ پہ نہ لے کے جائیں، اور اس جگہ سے پھر ہو سکتا ہے اس کا نفس اس کو کہہ دے کہ تو کہاں پہنچ گیا ہے، اور وہ جب وہاں پہنچنے کا وہ اپنے اندر بھی خیال اٹھا لے گا تو اس کی ساری محنت تو رائے چلی جائے گی نا۔ وہ جو کچھ بھی ملا ہے رب کی عطا سے ملا ہے اور تیرے اپنے اخلاص سے ملا ہے، اور اگر نفس کی اس میں ذرا سی خواہش شامل ہو گئی تو تیرا اپنا اخلاص تو اڑ جائے گا نا، پھر نفس کی بات شامل ہو جائے، جہاں نفس کے معاملات شامل ہو جائیں گے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ولایت کے معاملے ٹوٹنا اور بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا کرامت سے دور رہتا ہے، کرامت دکھانا ولی کا شیوا نہیں ہے۔ ولی اس چیز سے کتراتا ہے، اللہ والا فقیر اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میری ذات سے کوئی ایسی چیز ظہور پذیر نہ ہو جائے کہ لوگ اس کو کرامت سمجھنے لگیں، لوگ اس کو کوئی جناب ایسی چیز سمجھنے لگیں جس کی وجہ سے لوگ مجھے کسی ایسے مقام والا سمجھنے لگیں، اور ہو سکتا ہے وہ مقام میرے ذہن اور خیال سے میرے نفس کے ذریعے میرے وجود کا حصہ بننے لگے،
اور وہ پھر جناب میری انا کا باعث نہ بن جائے، میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس کا عشق تباہ ہو جائے گا، اس کی محبتیں رائگاں ہو جائیں گی، اس کا اخلاص جو ہے وہ سارے کا سارا چکنا چور ہو جائے گا۔ لہذا وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اپنی کرامت ظاہر نہ کرے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کرامتیں دکھاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور وہ کرامت دکھا دیتے ہیں، اور وہ جب دکھا دیتے ہیں تو لوگ بڑا پہنچا ہوا اسے سمجھتے ہیں، پھر لوگ اس کی طرف زیادہ پلٹتے ہیں۔ پھر لوگوں کا یہ ہے کہ سوال کا انداز بھی یہ بن جاتا ہے، سرکار آپ کیجئے۔ کرنے والی ذات تو رب کی ہے، بندہ کبھی نہیں کرتا، پیغمبر بھی کوئی بھی نہیں، وہ بھی عرض کرتے ہیں یا حجت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو عرضی رکھتے ہیں، اللہ کے حضور عرضی رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حضور اپنی حجت رکھتے ہیں۔ اب کوئی عرضی رکھے، کوئی حجت رکھے، رکھنے والے نے اپنی حجت رکھ دی، اللہ نے اس کی محبت میں اس کی حجت پوری کر دی، کرنی اس رب نے ہے، بندہ نہیں کرتا۔ یہ موحد کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ صرف رب کرتا ہے اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ تمام طاقتیں اس رب کریم کے پاس ہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حجت رکھتے ہیں، اپنی ایک درخواست رکھتے ہیں، ایک عرضی رکھتے ہیں، اور اللہ نے تو اس کے عشق میں یہ کائنات بنائی ہے، حبیب کی حجت کو منع نہیں کر دیتا، وہ اس کی عرضی کو ٹالتا نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں جو عشق میں اتنا آگے بڑھے کہ اللہ نے ان کی حجتیں قبول کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو جب خاتون نے کہا کہ موسیٰ رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہو، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، درخواست کرنا اللہ سے مجھے اولاد ہو جائے۔ حضرت موسیٰ جا کے وہاں فریاد کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے حصے میں نے لکھا ہی نہیں ہے، تو رہنے دے اس کی کہانی کو۔ وہ آپ کے کہہ دیتے ہیں کہ بی بی آپ کے حصے میں اولاد اللہ نے لکھی نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد دیکھتے ہیں اس کے آنگن میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوتے ہیں، بچے کس کے ہیں؟ بچے بتاتے ہیں ہم فلاں کے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کی تو اولاد نہیں تھی، یہ بچے کہہ رہے ہیں آپ کے، تو یہ آپ کے کہتے ہیں جی بالکل میرے۔ ہم تو حیران اس پہ ہیں کہ آپ تو موسیٰ نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ کے پاس گئے بھی تھے، وہاں سے جواب لے کے آئے کہ ہمارے نصیب میں تو اولاد نہیں ہے، یہ دیکھو کھیل رہے ہیں، یہ ہماری اولاد ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے پوچھا کہ مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ مالک نے کہا کہ یہ پلیٹ پکڑ، یہ چھری پکڑ، جا انسان کا گوشت لے کے آ، پھر جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے، ایک ایک سے کہتے رہے، کوئی اپنا گوشت دینے کے لیے تیار نہیں۔ پریشان ہو کے ایک جگہ بیٹھنے لگے تو دیکھا کوئی درویش فقیر اللہ والا دیوانہ کوئی بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی۔ وہ درویش دیوانہ کہتا ہے ہاں بھائی موسیٰ کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے اللہ نے بھائی انسان کا گوشت مانگا ہے، یہ چھری بھی دی ہے، پلیٹ بھی دی ہے، لیکن کوئی بندہ اللہ کی اس چیز کو پورا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اب میں کس کا گوشت لے کے جاؤں؟ کوئی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کیا بات کرتے ہو موسیٰ، رب نے گوشت مانگا ہے، کون سے حصے کا مانگا ہے بتا تو صحیح۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو جاتے، کہتے ہیں یہ تو میں نے پوچھا نہیں کون سے حصے کا چاہیے، میں پوچھ لوں؟ کہتے ہیں نا یہ کیا بات ہوئی، مالک ہے اس نے مانگا ہے، سارے جسم کا کھریچ کے لے جا۔ چھری پکڑی، پورے جسم میں سے گوشت نوچ نوچ کے اس کو جناب پورا تسلا بھر کے دیا، کہتے ہیں لے جا، وہ مالک ہے اس کا دیا ہوا، اس نے مانگا ہے دے اس کو، یار یہ کیا بات ہے۔ حضرت موسیٰ جب گوشت لے کے پہنچے تو اللہ نے کہا موسیٰ کیا تو انسان نہیں تھا؟ تو بھی تو انسان تھا نا۔ تو جس نے میرے نام پہ پورے جسم کو ادھیڑ کے رکھ دیا وہ مجھے کہے میں اس کی حجت پوری نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ لوگوں کی حجت ہے اللہ کے حضور، کچھ لوگوں کی عرضیاں ہیں اللہ کے حضور، اللہ وہ پوری ضرور کرتا ہے۔
اور اگر کسی کی عرضی یا کسی کی حجت اللہ پوری کر دے تو یہ اس اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اس مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو یہ سعادت نصیب کی، اور اس اگلے کا بھی سوال پورا ہوا، اس کے لیے بھی خوش نصیبی ہے۔ وہ جس کے لیے سوال تھا، جس کی عرضی تھی یا جس کے لیے حجت کی گئی تھی، اس کی حجت یا اس کی عرضی جو پوری ہوئی، یہ اس کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ مالک کا کرم ہوا، اور جس کے توسط سے یہ ہوا اس کے اوپر بھی رب کا کرم ہوا کہ مالک نے اسے یہ فیض بخشا، یہ عزت بخشی۔ یہ ہے کہ کرامتیں ولیوں سے، کرامتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، لیکن ولی کرامت خود دکھاتا نہیں ہے، اور جو کرامتیں دکھاتا پھرے وہ ولی نہیں ہے۔